بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ سابقہ آیات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ جو طوفان نوح کے تعلق سے تھا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں مختلف انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے واقعات مختصر ذکر کیے گئے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد یعنی قوم نوح کے بعد میں دوسرا گروہ پیدا کیا۔ قوم عاد بھی ہو سکتی ہے اور قوم سمود بھی، دونوں ہی یہاں پر احتمال ہیں۔ عام طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم پہ جہاں پر آئے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زیادہ تر جو واقعات ہیں وہ قوم عاد کے ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے قوم عاد بھی مراد یہاں پر ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے قوم سمود کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، ہم نے بھیجا انہی میں کا ایک رسول ان کے درمیان، ان اعبدوا اللہ، یہ پیغام لے کر کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم لوگ شرک کرنے سے ڈرتے نہیں ہو۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اور کافروں ان کی قوم میں سے جو کافر تھے وہ سردار کہنے لگے، وكذبوا بلقاء الآخرہ، اور وہ حضرات جنہوں نے آخرت کے دن کی ملاقات کا یا آنے کا انکار کیا، جھٹلایا اس کو۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ حضرات جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت عطا کی، وہ حضرات کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہے، یأکل مما تأکلون من، یہ کھاتا ہے وہی جو تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو، تو تمہارے اور ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جب تمہاری ہی طرح ان کا کھانا پینا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا نبی کیسے بنا سکتا ہے؟ گویا کہ یہ ایک اعتراض تھا جو قوم عاد یا قوم سمود کے لوگوں نے کیا اپنے نبی پر، حضرت ہود علیہ السلام پر یا حضرت صالح علیہ السلام پر۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم اطاعت کرو گے، کہنا مانو گے اپنی ہی طرح ایک انسان کا، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تب تو تم لوگ بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ مطلب یہ کہ اپنی ہی طرح ایک انسان ہے جو تمہارے اوپر بڑائی ظاہر کرنا چاہتا ہے اور اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس بات کا کہ جب تم لوگ مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور مر کر کے مٹی بن جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، کہ تم کو دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا، ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت بعید ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو ہے حقیقت نہیں ہے، یہ تو صرف کہانیاں ہیں کہ آدمی مر جائے اور مرنے کے بعد میں بالکل مٹی میں مل گیا ہو اور اس کی ہڈیاں خالی باقی رہ گئی ہو، جسم کا سارا گوشت اس کا گل کر کے مٹی میں مل گیا ہو، اس کے بعد پھر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ قصہ اور کہانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، کہنے لگے کہ بس ہماری تو یہی دنیاوی زندگی ہے، نموت ونحیا، ہم میں سے کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے، وما نحن بمبعوثین، ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جو کچھ بھی ہے یہ ایک مرتبہ اللہ نے زندگی عطا فرما دی، بس ایک یہی زندگی ہے، اس کے بعد دوبارہ مر کر کے پھر پیدا ہونا یہ چیز کوئی اصل نہیں ہے اس کی۔ ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ شخص اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وما نحن بمؤمنین، اور ہم ہرگز اس کو سچا نہیں سمجھیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، جب حضرات انبیاء علیہ السلام کی اس طریقے سے قوم نے تکذیب کی، قوم نے جھٹلایا، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، اور ان انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا کہ اب میری قوم ایمان لانے والی نہیں ہے۔ یہ بات ہر نبی کے متعلق ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں پر انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی ہے، اور اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم پر عذاب کو پھر طلب کیا گیا ہے،
تو وہاں پر صرف یہ نہیں کہ انبیاء علیہ السلام تھک گئے ہوں دعوت دیتے دیتے اور تھکنے کے بعد میں انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی ہو، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ انبیاء کو جب یہ معلوم ہو گیا وحی کے ذریعے سے کہ اب لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تب انبیاء علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے لیے بد دعائیں کی ہیں۔ ہاں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آقا علیہ السلام کو یہ معلوم ہونے کے بعد بھی کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے پھر بھی نبی علیہ السلام نے باضابطہ بد دعائیں نہیں فرمائی۔ ہاں، فرداً کچھ حضرات کے لیے بد دعائیں منقول ہیں، لیکن اپنی قوم کے لیے نبی علیہ السلام نے عمومی بد دعا فرمائی ہو ایسا کہیں ثابت نہیں ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، پیغمبر نے دعا کی کہ اے میرے رب میری مدد فرمائیے ان لوگوں کے مقابلے جو میری تکذیب کرتے ہیں۔ ظاہر ہے مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہے۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ عن قریب شرمندہ ہوں گے، اور شرمندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان کی توفیق ان کو ہو جائے گی اور ایمان نہ لانے پر شرمندہ ہوں گے، یا انبیاء علیہ السلام کے جھٹلانے پر شرمندہ ہوں گے اور ایمان لے کر کے آ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا عذاب جب ان پر آئے گا تو ان کو پشیمانی ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ کاش ہم اللہ پر اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آ جاتے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، چنانچہ ان کو ایک سخت آواز نے پکڑ لیا، بالحق جو وعدے کے مطابق تھی، فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، پھر ہم نے ان کو خس و خاشاک کی طرح بنا دیا، کوڑا کرکٹ کی طرح بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ایسی قوم کے اوپر اللہ کی مار ہو جو ظلم کرنے والی ہے۔ ظلم سے مراد بار بار یہ لفظ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والی ہے، اللہ کے ساتھ میں کفر کرنے والی ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، پھر ہم نے اس کے بعد میں کچھ اور لوگوں کو، کچھ اور امتوں کو پیدا کیا۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کوئی بھی امت اپنی متعینہ مدت سے نہ تو آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کے لیے، جس امت کے لیے ایک وقت متعین کر دیا، چاہے عذاب کا متعین کر دیا ہو یا فطری موت کا وقت متعین کر دیا ہو، کوئی بھی قوم اس سے آگے پیچھے قطعاً نہیں ہو سکتی ہے، وقت متعینہ پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب چاہے تو عذاب کے ذریعے اس کو ہلاک کیے جانے کا مطلب ہو تب بھی یہی بات ہے، اور عذاب نہ آیا ہو بلکہ فطری موت واقع ہوتی ہو تب بھی یہی مسئلہ ہے کہ کوئی قوم بہرحال اپنے متعینہ وقت سے آگے پیچھے نہیں کر سکتی ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اس کے بعد میں مسلسل یکے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، لیکن جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ہر نبی کی امت کا معاملہ کیا رہا؟ کلما جاء امۃ رسولها، جب جب ہم نے کسی امت کے پاس ان کا رسول بھیجا، کذبوہ، تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، اس رسول کو جھٹلایا۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، ہم نے بھی ایک کے بعد دوسرے کا نمبر لگا دیا۔ مطلب یہ کہ انبیاء علیہ السلام یک بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ آتے رہے، قومیں جھٹلاتی رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قوموں کو ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرتا رہا۔ وجعلناہم احادیث، اور ہم نے ان کو قصہ اور کہانیاں بنا دیا، یعنی ان کے جو نام و نشان ہیں آج آپ صرف قصے اور کہانیوں میں پڑھتے ہیں، باقی کوئی بھی ان کی اولاد میں سے زندہ نہیں بچا ہے۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، خدا کی مار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی نشانیاں لے کر، وسلطان مبین، اور واضح دلیل لے کر کے، الی فرعون، فرعون کی طرف بھیجا، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاستکبروا، ان لوگوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ تکبر کرنے والے ہی تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تکبر کا جو مسئلہ ہوا وہ صرف یہ نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، حضرت موسیٰ یا حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا ہے تو اس وقت ہی ان کا تکبر ظاہر ہوا، نہیں بلکہ وہ پہلے ہی سے متکبرین تھے، ان کا دماغ پہلے ہی سے چڑھا ہوا تھا۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، جو دیگر اقوام نے بات کہی تھی انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ آپ تو ہماری ہی طرح ہو،
ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح چلتے پھرتے ہو، ہماری طرح شادیاں کر رکھی ہیں، تو تم میں اور ہم میں فرق کیا رہا کہ ہم تمہارا کہنا مانیں؟ فقالو، وہ کہنے لگے، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لائیں ایسے دو لوگوں پر جو ہماری ہی طرح ہیں؟ وقومہما لنا عابدون، اور ان کی قوم تو خود ہماری ماتحت ہے۔ مطلب یہ کہ موسیٰ اور ہارون یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور نبوت کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو برتر ثابت کرنا چاہتے ہیں، بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہمارے سامنے، حالانکہ ان کی جو قوم ہے بنی اسرائیل وہ سب ہماری غلام ہیں۔ فکذبوہما، تو لوگوں نے ان دونوں کی بھی تکذیب کر دی، یعنی موسیٰ اور ہارون کی۔ فکانوا من المہلکین، جب ان لوگوں نے تکذیب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فکانوا من المہلکین، تو وہ لوگ بھی ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ اس کی جو تفصیل ہے معقول میں آ گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے فرعون کی قوم کو ہلاک کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت عطا فرمائی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگ ہدایت پا جائیں، راہ راست پا جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور ان کی ماں کو نشانی بنا دیا۔ مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کریم میں جہاں پر بھی بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے یا اولاد کا تذکرہ ملتا ہے، اس کی جو نسبت ہے وہ باپ کی طرف کی جاتی ہے، ماں کی طرف نہیں کی جاتی۔ اور قیامت کے دن بھی یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بلائے گا لوگوں کو تو باپ کی نسبت کے ساتھ میں بلایا جائے گا، چونکہ ماں کا نام لینا، عورت کا نام لینا، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر معیوب سمجھا گیا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ والد نہیں تھے، خصوصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ابن مریم ذکر کیا جاتا ہے، یعنی مریم کے بیٹے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں کو نشانی بنا دیا۔ اور یہ قیامت کے دن بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے تو ابن مریم کہہ کر کے ہی اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا جائے گا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دی ایک بلند جگہ پر، ذات قرار و معین، جو رہنے کے لائق تھی۔ رہنے کے لائق ہونے کا مطلب یہ کہ وہاں پر آسائش زندگی جو ہے ہر طرح کے موجود تھے، غلات تھے اور میوہ جات تھے۔ ملک شام جو تھا یہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، اور ہر قسم کی چیزیں وہاں پر میسر ہوتی تھی، باغات وغیرہ ہر چیز کے وہاں پر مہیا تھے۔ ومعین، اور شاداب جگہ تھی، یعنی چشمے وغیرہ جو ہے وہاں پر جاری تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کو ایسی جگہ پر ٹھکانہ عطا فرمایا گیا۔ بہرحال یہ مختصراً چند انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں پھر خطاب جو ہے عام انبیاء اور رسول کی جانب کر کے ایک حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد میں پھر مخاطب کیا گیا ہے امت محمدیہ علیہ السلام کو۔ اللہ ان کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔